بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 22ویں پارے کا بیان کروں گی۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ ایک غزوہ خندق، دوسرا غزوہ بنو قریظہ اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو شکست ہوئی، اس کا اثر عربوں پہ یہ پڑا کہ مشرکین، یہود اور منافقین تینوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ احد کی جنگ کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجد کے ایک قبیلے نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 1 سال بعد 3 قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آدمی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب مبلغین ان کے قبیلوں میں بھیجے، مگر انہیں دھوکہ دے کے شہید کر دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑی۔ انہی حالات میں شوال 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل نے مدینہ پر ایک مشترکہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ 3-4 ہزار کی بستی پر، جس میں کئی منافقین بھی شامل تھے، 10-12 ہزار کی تعداد میں حملہ کیا۔ اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو سخت تباکن ہوتا، مگر تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین افراد جو مخالف قبیلوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ اس لیے حملے کے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 2 طرف خندق کھود ڈالی اور 3000 افراد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ عرب اس طریقے پر لڑنے کے کبھی لڑے نہیں تھے۔ مشرکین میں عرب کو جاڑے کے زمانے میں لمبے محاصرے کے لیے مجبور ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ 25 دن سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ کچھ تو محاصرے کی طوالت، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی تدبیروں، اور پھر ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور کوئی ان میں نہ ٹھہر سکا۔ اس پورے عرصے میں ایک بار شدید حملہ ہوا تھا، جو صبح سے رات تک جاری رہا تھا۔ 5 وقت کی نمازیں رات میں جنگ سے فارغ ہو کر ایک ساتھ پڑھی گئی۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ مارکہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودی قبیلے بنو قریظہ پر وار کر کے ان سے نپٹ لیا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمان ان کے علاقے میں پہنچ گئے اور یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث حضرات سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ جنگ احد سے جنگ خندق تک کا 2 سال کا تمام عرصہ سخت برہانی زمانہ تھا، مگر ان میں معاشرے کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کی نکاح اور طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے۔ وراثت کا قانون نازل ہوا اور شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا، اور دوسرے بھی کئی پہلوؤں کے متعلق قوانین نازل ہوئے۔ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا، وہ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ تھا، جسے لوگ اصلی بیٹے جیسا سمجھتے تھے۔ اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اس کے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں اسی طرح بے تکلف ہوتی تھی جیسے سگی مائیں اور سگی بہنیں۔ اسی طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں قدم قدم پر قرآن کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق اور وراثت کے متعلق اتارے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات اخلاق کے پہلو سے بھی بری تھی کہ کتنا ہی سگوں کا طرح سمجھا جائے، مگر پھر بھی وہ حقیقی بیٹا یا بھائی نہیں تھا، اور بہت سے ذہن بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان برائیوں کا راستہ روکا جائے، مگر یہ راستہ صرف قانون بنانے سے نہیں رک سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس رسم کو توڑنا پڑا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے شوہر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو عربیوں کی یہ رسم توڑی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد آزاد عورت سے ان کی شادی کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں آزاد کردہ غلام بھی اشراف کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس رسم کو بھی توڑیں اور منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح پردے کا احکام جاری ہوئے اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا حرام قرار دیا گیا۔ اگر انہیں بات کرنی ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لیں، اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوچ پیدا نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اسی موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانہ جہالت میں جو رسول جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بیٹے تھے اور بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، وہ تو سرے سے ہی بیٹے نہیں۔ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی تھی، اور رسول جہالت کی باتوں کو ختم کرنے آتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ کبھی رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ختم کرتے جائیں۔ چونکہ نکاح و طلاق کا ذکر ہے، اسی لیے اس ضمن میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کر دی گئی۔ مسلمان جب کسی عورت سے نکاح کریں اور خلوت صحیح سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں پر عدت نہیں، مراد یہ ہے کہ مردوں کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح حق اولاد اور عدت کا خرچ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے دلا کر عورت کو رخصت کرے۔ گویا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 237 میں آیا ہے۔ اس واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ اس کے حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کریں، بلکہ شریفانہ طریقے پر رخصت کریں۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے، بغیر کھانے کی دعوت دیے کھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کھانے کے بعد دنیا جہان کی لیانی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بسبب حیا کہ تم سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ کھانے کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو یا گفتگو کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ دونوں فریقوں کے دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے، البتہ گھروں میں آنے کے لیے قریبی رشتہ داروں، گھریلو عورتوں، نوکروں کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے،
مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کچھ بھی کہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ خود خدا اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے دن رات آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت رکھیں، ان کی گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں اور ان پر درود سلام بھیجا کریں اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیں۔ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ گویا ایک خاتون جب اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے تو پورے سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ یہ شریف اور باعصمت خواتین ہیں، آوارہ نہیں۔ کوئی بدکردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید نہ کر سکتا ہے، ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی۔ فرمایا، لوگو تم پر جو لوگ اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آخر تم کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور بندگی کسی اور کی وجہ لاتے ہو۔ یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو تسلی رکھو، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے۔ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کہ بعد میں کوئی زندگی، کوئی حساب کتاب نہیں، یا خدا کا کوئی وجود نہیں، یا وحی و رسالت کی حقیقت نہیں، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ سب کو جہنمی بنا دے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے دن و رات کا سلسلہ جاری فرمایا، چاند و سورج مسخر کیے، یہ سب کچھ ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا۔ خدا ہی تمہارا حقیقی رب ہے، خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار نہیں کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ خدا چاہے تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھل ہو اور قریبی رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تب بھی وہ اس کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ نبی تو صرف انہی کو متنبہ کرتے ہیں جو خدا کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا اور روشنی یکساں ہے۔ ٹھنڈک اور دھوپ، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ آپ کو تو صرف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو وہ جہنم میں مریں گے نہ عذاب کم ہوگا۔ ہم ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہ وہاں چیخے گا، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسا کام نہ کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ سمجھدار سبق لے لیتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو ظالموں کا، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے خفیہ راز اللہ ہی جانتا ہے، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس لیے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر رب کی ناراضگی بڑھاتا ہے
اور خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔